السلام علیکم. میرا نام عمر حیات ہے اور پچھلے 15 سال سے میں دیگر ممالک میں لیڈرشپ، سکلز ڈیولپمنٹ، سافٹ سکلز اور کارپوریٹ ٹریننگ کا کام کر رہا ہوں. اس ٹائم کے اندر ہمیں بہت سے ایسے ایکسپرٹس ملے، بہت سارے کارپوریٹ ایکسپرٹ، اسٹوڈنٹس اور وہ اساتذہ، مشائخ اور علماء جو کہ پوری دنیا میں لیڈرشپ کا کام کر رہے ہیں. ایک سوال جو ہمیشہ ہم نے آپس میں ڈسکس کیا کہ وہ کون سا بہترین لیڈرشپ کا فریم ورک ہے، وہ کون سا ماڈل ہے جو کہ بہت سارے سالوں سے ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہے. اس جرنی کے اندر مجھے کچھ ایسے لوگ ملے، نیپولین، الیگزینڈر دی گریٹ اور بہت سارے ایسے فیمس لیڈرز کے بارے میں 15، 20، 25 سال کی ریسرچ کی. ایک کنسنسس جو کہ ان سارے مشائخ، اساتذہ، عالمی اور لیڈرز سے ہمیں یہ سمجھ آیا کہ سب سے کمپریہنسو فریم ورک، وہ فریم ورک جو کہ 1447 سال سے ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہے، وہ ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ سے ہمیں نظر آتا ہے. اس سیریز کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کے پاس وہ کانسیپٹس، آئیڈیاز، تھاٹ پروسیسز، سکلز، بیہیویئرز اور ایٹیٹیوڈز لا سکیں جو کہ ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بار بار اپنائے. دن بدن بہت سارے لوگ جو اس سیریز کو سنیں گے وہ اپنے کارپوریٹ افیئرز کے اندر، لیڈرشپ کے اندر، مینجمنٹ ڈیسیجنز کے اندر ان سارے پریکٹیکل چیزوں کو اپلائی کر سکتے ہیں جن کی ہم آپ سے اس سیریز میں ڈسکشن کریں گے. شروع میں ہی میں یہ بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے جو ہم آپ سے معاملات ڈسکس کریں گے وہ صرف صحیح حدیث سے نہیں ہیں، بلکہ وہ رومن، پرشین، بائزنٹائن، سرائک ان سورسز سے بھی ہیں جنہوں نے ویلیڈیٹ اور کورابوریٹ اور کنفرم کیا ہے انہی چیزوں کو جو کہ ہماری صحیح حدیث کی کتابوں میں ملتے ہیں. جس کو آج ہم سیرہ کہتے ہیں وہ سارے بیہیویئرز ہیں اور ساری دن بدن کی لرننگز ہیں جو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پاس ڈاؤن کی. یہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پیغمبر جو قرآن ہے اس کی لیونگ امباڈیمنٹ ہے، یعنی اگر آپ نے قرآن کو سمجھنا ہے تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھنا ضروری ہے. جیسے کہ ان کی زندگی میں بہت سارے پہلو ہیں. کچھ لوگوں نے طب نبوی پر بہت کام کیا ہے، کچھ لوگوں نے ہمارے پیغمبر کی جوڈیشری کے اوپر بہت کام کیا ہے. ہمارا فوکس اس سیریز کے اندر اسپیسیفکلی ہمارے پیغمبر کی لیڈرشپ، ڈیسیجن میکنگ اور انٹرپرینورشپ پہ ہوگا. سو اگر آپ مینیجر ہیں یا کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں، ڈیسیجنز میک کرتے ہیں ڈے ٹو ڈے بیسس کے اوپر، یا آپ کا اپنا بزنس ہے اور اپنے بزنس کے اندر وہ فیصلے کرتے ہیں، آپ کو اس سیریز سے بہت سارے وہ پہلو سیکھنے کو ملیں گے جس سے ناٹ اونلی آپ اپنی زندگی اور اپنی کارپوریٹ افیئرز کو بہتر مینیج کر سکتے ہیں بلکہ آپ اپنے آخرت کی بھی بہتری کی طرف گامزن ہو سکتے ہیں. جب ہم لیڈرشپ کے کسی بھی پہلو کو اسٹڈی کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کسی بھی لیڈرشپ، کسی بھی لیڈر کی زندگی میں وہ کون سا اسٹریٹجک ویژن، وہ کون سا ایک نارتھ اسٹار ہے جس کے لیے وہ کام کر رہے ہیں. اگر آپ بہت ساری آج کل لیڈرشپ کی کتابوں کو پڑھیں تو آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ اٹ از سیڈ کہ وی مسٹ بگن ود دی اینڈ ان مائنڈ، کہ کوئی بھی آپ نے بزنس، کمپنی، کوئی ایسی چیز سٹارٹ کرنی ہے تو آپ کو اس کا اینڈ کی سمجھ آنا بہت ضروری ہے کہ اتنے سالوں کی محنت کے بعد آپ اختتام کہاں کریں گے. تو جب ہم اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ کو دیکھتے ہیں تو یہ ہمیں بہت کلیئر ہوتا ہے کہ ان کا ویژن فرام دا بگننگ، پہلے سے ہی بگننگ سے ان کا ویژن بہت کلیئر تھا. قرآن میں تقریباً 306 دفعہ اللہ تعالیٰ نے دنیا اور رحمت العالمین کا ذکر کیا ہے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صرف حجاز کے ایریا کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے. جو حجاز کا ایریا ہے وہ اگر آج کل کی آپ سمجھیں تو تقریباً ملیشیا کا جتنا ایریا ہے اتنا بڑا ایریا تھا، جس کے اندر بہت سارے ڈفرینٹ ٹرائبز، ریلیجنز، زبانیں، کلچرز ایگزسٹ کرتے تھے. تو جب ہمارے پیغمبر نے اپنا 570 رومن کیلنڈر کے مطابق 570 AD میں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے مکہ، آج کل مکہ مکرمہ کے ایریا میں، اور پھر انہوں نے اگلے 40 سال اللہ نے ان سے تیاری کروائی، نبوت کی، اور 40 سال کی عمر میں ہمارے پیغمبر میں نبوت آئی. اس کے اگلے 13 سال کو اگر ہم دیکھیں تو ایک طرح کا ہمیں لیڈرشپ تھاٹ پروسیس اور ڈائنامک نظر آتا ہے.
اور پھر ہم اگر ہجرت کے بعد کے 10 سال کو اسٹڈی کریں تو ہمیں کمپلیٹلی ڈفرینٹ ڈائنامک نظر آتا ہے. اگر آپ ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسٹڈی کریں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ بہت سارے ایسے معاملات ہمارے پیغمبر نے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی سے اس وقت اپلائی کیے جب ان کا وقت آیا. ایسے بہت سارے معاملے انہوں نے روک دیے یا ویٹ کیا جب تک وہ انوائرمنٹ کلچر اس طرح کی ڈیسیجن کے لیے سیٹ نہیں ہو گیا. اور اس کے اندر ہمیں بہت ساری حکمت نظر آتی ہے. اکثر اوقات ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، ہمیں پوچھتے ہیں کہ میں بزنس سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں، مجھے میری کمپنی نے پروموٹ کر دیا اور اب میرے پاس امپلائیز ہیں جن کی میں مینیج کرنا چاہتا ہوں، تو میں کیا لیڈرشپ فریم ورک اپلائی کروں؟ تو اس کے اندر ہمیشہ یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہر چیز کا، ہر لیڈرشپ کے اسپیکٹ کا ایک ٹائم ہے جس کو آج ہم سچویشنل لیڈرشپ کہتے ہیں. تو ہمارے لیے یہ کلیئر ہو گیا کہ ہمارے پیغمبر کا ویژن لیڈرشپ کا رحمت العالمین کا ویژن تھا. وہ صرف ان لوگوں کے لیے ان کی زندگی بدلنے نہیں آئے تھے جو ان کے گرد و نواح میں تھے. جیسے کہ بہت سارے پہلے پیغمبر جو کہ اللہ تعالیٰ نے بھیجے، ان کی جو فوکس تھا یا ان کی ٹیچنگز تھیں وہ انہی لوگوں کے لیے تھیں جو ان کی قوم میں سے تھے. ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت امیزنگ کوالٹی جو ہمیں نظر آتی ہے، جس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ جو ٹیچنگز، جو لرننگز وہ ہمیں سکھا کے جا رہے تھے یا اپنے لوگوں میں پاس کر کے جا رہے تھے، وہ آگے 1447 سال تک اتنے ہی ریلیونٹ ہیں جتنے کہ اس وقت تھے. سو یہ ویژن کی جب ہم بات کرتے ہیں، ویژن کا مطلب کیا ہے؟ ہیونگ اے کلیئر آئیڈیا آف واٹ سکسیس لکس لائک. کہ مطلب جب یہ ویژن اچیو ہو جائے گا تو اس وقت سکسیس کیسے نمودار ہوگا. بار بار ہماری سیرہ میں ہمارے پیغمبر نے ہمیں بتایا کہ وہ سکسیس کیسے ہوگا، ان کی امت میں وہ کیا کیا چیزیں آئیں گی جو کہ ہمیں ایز سکسیس نظر آئیں گی. تو ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہوگا اس سیریز میں پہلے تو لیڈرشپ کی ڈیفینیشن انڈرسٹینڈ کرنا، اور پھر اس ویژن کو انڈرسٹینڈ کرنا کہ ہمارے پیغمبر نے کس ویژن کو لے کے اپنا پہلے مکہ کے 13 سال جد و جہد کے، مشقت کے، پرسیکیوشن کے 13 سال گزارے، اور پھر ہجرت کے بعد اگلے 10 سال میں کون کون سے وہ ایکشنز لیے جس سے ہمیں ہمارے دن بدن مینجمنٹ، لیڈرشپ، ڈیسیجن میکنگ اور انٹرپرینورشپ پہ بہت فائدہ ہوگا. اس سیریز کے اندر ہم آپ کو بہت سارے ان ایکسپرٹس، مشائخ، علماء، اسکالرز، پروفیسرز سے ملاتے رہیں گے جنہوں نے اسپیسیفکلی اس ایریا میں بہت کام کیا ہے، اور ان سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملے گا کہ ہم اپنے دن بدن کے اندر کون کون سے وہ ڈیسیجنز میک کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں جس کے اندر ہمیں ناٹ اونلی اس دنیا میں فائدہ ہو کہ ہمارے معاملات بہتر ہو جائیں، اگر ہمارا بزنس ہے تو اس میں زیادہ پروفٹ آئے، اگر ہماری کمپنی ہے تو ہماری پروموشن ہوئے، یا وہ سارے معاملات جن کے بارے میں ہم زیادہ سوچتے ہیں، بٹ ہم اپنے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو بھی مضبوط کرتے رہیں. ایک ٹپکل لیڈرشپ ماڈل کے اندر دا وائی، دا واٹ اینڈ دا ہاؤ کے بارے میں بات کی جاتی ہے کہ اگر آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ ایک ماڈل کیسے چلے گا تو سب سے پہلے تو آپ یو مسٹ بگن ود دا وائی، اس چیز کی انڈرسٹینڈنگ کہ یہ سب کچھ ہو کیوں رہا تھا. ہمارے پیغمبر جس وقت دنیا میں تشریف لائے اس وقت کیا انوائرمنٹ کریٹ ہو چکی تھی، اس کے بعد واٹ ڈڈ ہی فیس وین ہی اسٹارٹڈ ہز جرنی، جب انہوں نے اپنی دعویٰ، تبلیغ اور اسلام پھیلانے کا کام شروع کیا تو کون کون سے چیلنجز ان کے سامنے آئے. اور پھر اگلے ایپیسوڈز میں ہم کیٹیگورکلی ان چیزوں کو کور کریں گے جو کہ کوالٹیز ہیں ہمارے پیغمبر کی جو کہ انہوں نے اپلائی کی، جیسے کہ پارٹیسپیٹیو لیڈرشپ، سرونٹ لیڈرشپ، ایموشنل انٹیلیجنس، ڈیسیجن میکنگ، اسٹریٹیجک تھنکنگ. وہ بہت سارے ایٹریبیوٹس جو کہ ہمیں ان کی سیرہ میں کلیئرلی نظر آتے ہیں. اور جو ہجرہ کے 10 سال ہیں جس کو ہم پوسٹ ہجرہ ٹائم کہتے ہیں، 622 رومن کیلنڈر کے مطابق یا ہجرہ کے پہلے 10 سال، اس 10 سالوں میں کون کون سے وہ کیریکٹرسٹکس ہیں جو ہمارے پیغمبر کے ہمیں نظر آتے ہیں، اس پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے. سو ہم نے وائی اسٹیبلش کر لیا. ہمارے پیغمبر کا ویژن پوری کائنات میں اسلام کا اور اللہ کا میسج پھیلانا تھا. اور یہ ہمیں تب بھی یہ بات کلیئر ہوتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اس وقت تک مونوتھیسٹک لوگ ہی تھے
یعنی اس حجاز کے ایریا میں اکثر یہ انٹرپریٹیشن ہوتی ہے کہ جس طرح یہ مشرکین کی دنیا تھی. ایکچولی حجاز کے ایریا میں بہت سارے مشرکین تو پائے جاتے تھے، بٹ ان کے ساتھ ساتھ یہود اور نصارہ یعنی جیوز اور کرسچنز بھی اس انوائرمنٹ میں پائے جاتے تھے، جس کا مطلب یہ کہ ہمارے پیغمبر کا میسج صرف مشرکین پر فوکس نہیں تھا بلکہ یہود اور نصارہ، جیوز اور کرسچنز پہ بھی فوکس تھا. یہ ویژن کو ہم بار بار ہمارے پیغمبر کی سیرت میں دیکھتے ہیں، جیسے کہ جب دستور مدینہ کی بات آتی ہے، کانسٹیٹیوشن آف مدینہ، تو کون کون سے پہلو ہمارے پیغمبر نے اس کے اندر کور کیے. جب صلح حدیبیہ کی بات آتی ہے تو آپ کو ہر اس فیصلے میں ہمارے پیغمبر کا ویژن کلیئرلی نظر آئے گا. ہمارے پیغمبر نے بھی بگن ود دی اینڈ ان مائنڈ، یا ایک اسٹریٹیجک تھنکنگ کو اپناتے ہوئے ناٹ اونلی مشرکین کے دل بدلے بلکہ یہود اور نصارہ کے دل بھی بدلے، جس کی ہمیں پروف یہ نظر آتا ہے کہ جب ہمارے پیغمبر نے یثرب یعنی آج کل کا مدینہ منورہ میں ہجرت کی تو غالباً 200 لوگ ان کے ساتھ آئے، اور ہسٹری کہتی ہے کہ 200 سے 300 لوگوں نے ان کا ویلکم کیا. یہ 400-500 لوگوں کی ایک امت اگلے 10 سال میں 1,00,000 لوگوں سے بھی آگے کیسے بڑھتی ہے؟ یہ کیسے ہوتا ہے کہ وہ لیڈرز جو کہ ہمارے پیغمبر نے تیار کیے وہ پوری دنیا میں پھیل کے اسلام کا نام روشن کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کے دل بدلتے ہیں. لیزلی ہیزلٹن جو کہ ایک بہت مشہور ویسٹرن آتھر ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ نیور بفور اینڈ نیور سنس ہیو مور لیڈرز بین کریٹڈ ایٹ اینی ون پوائنٹ دین ایٹ دا ٹائم آف دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس سیریز میں ہم آپ کے ساتھ وہ کوالٹیز، ایٹریبیوٹس شیئر کریں گے تاکہ ناٹ اونلی ہم اپنے پیغمبر کو بہتر سمجھیں بٹ ہم اپنے دن بدن کے افیئرز میں بہتر ڈیسیجن میکنگ اور بہتر فیصلے کر سکیں. ہم اگلے سیگمنٹ میں ایک اسکالر کے ساتھ بھی ملاقات کریں گے جنہوں نے ہمارے پیغمبر کے اوپر بہت ریسرچ کی اور یہ سمجھے کہ ہمیں ہمارے پیغمبر کے بارے میں کون کون سی وہ چیزیں ہیں جو کہ شاید اوپر کے لیول پہ، کرسری لیول پہ بتائیں، پر ڈیپ ڈائیو کی بہت ضرورت ہے. اب ہم چلتے ہیں ایک بریک کی طرف اور واپس آ کے ہم اپنے آسک دی ایکسپرٹ سیشن کو سٹارٹ کریں. ویلکم بیک. اس سیگمنٹ کے اندر ہم آپ کو ہر ایپیسوڈ میں کوئی نہ کوئی ایسے اسکالر یا ایکسپرٹ یا پروفیسر یا کنسلٹنٹ، کچھ ایسے مشائخ، علماء جنہوں نے اسپیسیفکلی ہمارے پیغمبر کی لیڈرشپ کے اوپر اسٹڈی کیا اور ریسرچ کیا ہے، ان سے بھی انٹروڈیوس کروائیں گے تاکہ وہ بھی ہمیں سکھا سکیں کہ وہ کون سے ایٹریبیوٹس ایسے تھے جو کہ ہمارے پیغمبر کی دن بدن لائف کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں اور اس میں سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. آج ہمارے ساتھ شیخ بلال احسن ہیں. شیخ بلال احسن ایک اسکالر ہیں، ایک ٹیچر ہیں. انہوں نے اپنی عالمیت کی ڈگری بھی کی ہوئی ہے اور ویسٹرن ایجوکیشن میں اپنا بیچلرز سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں اور اپنا ماسٹرز لمز سے بھی کر چکے ہوئے ہیں. السلام علیکم شیخ بلال. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. عمر، ہاؤ آر یو؟ ویری ویل. شیخ صاحب، ہم نے ابھی اپنے پہلے سیگمنٹ میں لیڈرشپ کے بارے میں بات کی. آف کورس آپ کو اتنے سالوں کا کارپوریٹ ایکسپیرینس بھی ہے، آپ کارپوریٹ میں ڈائریکٹر لیول ریچ کر چکے ہوئے ہیں، آپ نے بہت سارے امپلائیز کو اور اسٹاف کو مینیج بھی کیا ہے. جب آپ ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ کو ان کے لیڈرشپ ایٹریبیوٹس میں سے وہ کیا چیزیں ہیں جو کہ نظر آتی ہیں؟ اسپیسیفکلی جس طرح ہم ویژن کی بات کرتے ہیں تو آپ کو آپ کی اسٹڈی میں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ویژن کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے؟ فرسٹ آف آل گریٹ انٹروڈکشن ٹو دا سیریز. بہت اچھا آپ نے پرپز ڈیفائن کیا. اس پرپز میں ایک دو باتیں وچ آئی فیلٹ وڈ بی مور ہیلپ فل ہماری آڈینس کے لیے کہ وائی ہیو وی چوزن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آئی مین یس، ایک تو ہماری ان سے افیکشن ہے بائی بینگ ان کی امت سے، ان کے امتی ہونے کی وجہ سے، بٹ آلسو دس از ناٹ جسٹ ٹو لک ایٹ دیٹ وی ایز مسلمس تھنک دیٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از پرفیکٹ دیئر فور ہم ان کو فالو کرنا چاہیے، بٹ وی وانٹ ٹو بیسڈ آن آل دی اسٹڈیز دیٹ ہیو بین ڈن کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو، جیسے آپ نے انٹروڈیوس کیا کہ ان کا جو لیڈرشپ کا فریم ورک ہے دیٹ از دی آئیڈیل فریم ورک. اٹس ناٹ جسٹ ایز اے لیڈر، ہم ایز این انڈیویجول از دی آئیڈیل. اور یہ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
اس کو قرآن میں ری انفورس کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیز بین سینٹ ایز دا پرفیکٹ رول ماڈل. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از دا پرفیکٹ رول ماڈل. وین اٹ کمس ٹو ہز ویژن, the interesting thing about vision is کہ اور strategy is کہ جب بھی ایک strategy ڈیوائز کی جاتی ہے تو اس میں 3 چیزیں ہم کنسیڈر کرتے ہیں, whether we are strategizing just for the year or for the long term goals of our company or personal goals. There are 3 things that are considered. The end, which is basically what is that you're going to achieve in the long run. The means, کہ آپ کے پاس کیا لوگ ہوں گے, کیا ریسورسز ہوں گے جن کے تھرو آپ اس لانگ ٹرم گول تک پہنچیں گے. اینڈ دا ویز, کہ وہ کیا شارٹ ٹرم اسٹیپس لے کے آپ چلیں گے جس سے آپ اس گول تک پہنچ چکیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم had a vision, but he didn't put that vision through the strategy of means, end goal, means and ways. Because اگر ان کا جو ویژن ہے which I'm just about to talk about, اگر وہ اس کو سامنے رکھتے تھے he would have realized کہ یہ تو اچیو ہی نہیں ہو سکتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ویژن is کہ ہر شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ کو واحد مانتے ہوئے ان کی اطاعت کرنا شروع کرتے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی رسپانسبلٹی دی گئی تو اس کے شروع کے پیریڈ میں, انفیکٹ آپ نے خود ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بطور رسول 2 حصے تھے. ایک وہ حصہ جو انہوں نے مکہ مکرمہ میں گزارا اور ایک جو مدینہ منورہ میں گزارا. مکہ مکرمہ کی جو زندگی ہے اور اس زمانے میں جو قرآن نازل ہوا جسے ہم مکی قرآن کہتے ہیں, ہجرت سے پہلے والا قرآن جسے مکی قرآن کہا جاتا ہے, اس کا پرائم فوکس جو ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو توحید کی طرف بلایا جائے, ان کو کنونس کیا جائے کہ اللہ ایک ہیں, اللہ واحد ہیں, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. سو دیٹ واز دا گول وچ ہی واز سینٹ ود. بٹ دیٹ واز ناٹ, ایز یو ہیو آلسو سیڈ, دا گول جسٹ فار the people of Makkah or people of Medina or for people of Hijaz, because Allah subhanahu wa ta'ala بار بار قرآن میں یہ بات کلیریفائی کرتے رہے کہ this is for the entire universe. اچھا, اب یہ یونیورس کا جو کانسیپٹ آ جاتا ہے اس میں لائک are we talking about alien lives, کوئی بات کوئی اور بھی کچھ ہے. It is every form of consciousness that exists. And some form of consciousness exists in everything, even the things that we consider as inhumane. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے لیے رحمت تھے, اس لیے آپ کو رحمت للعالمین کا ذکر ٹائٹل دیا گیا. You were a mercy, a source of blessing for the humans, not just the believers but the non-believers, for everyone, not just for the Arabs or the tribe that he was belonging to, but every single human being, not just those who were there in his time, but for everyone to come from his time till the end of the world. SubhanAllah. He was a source of rahmat for the jinn, and inshallah in the series when we'll talk about how that is so. He was the source of rahmat for the animals. He was the source of rahmat for the plants and trees. He was the source of rahmat for every single being. That is why he was Rahmatul Lil Alameen. And his vision of bringing that rahmat was to make everyone believe, those who have the consciousness, that believe in oneness of Allah. And if you do so, the ones who do not have consciousness will also start getting mercy, because then you would hold yourself accountable. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, when he was entrusted with this vision, you know what he did? He didn't sit down and start developing a strategy. The first thing he did was that I have been put in this assigned this responsibility. Now let me do what I can do best, and the rest I'll put my trust in Allah.
शेख साहब, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से एंड्स, मीन्स और वेज़ की बात की स्ट्रैटेजी को लेके, और आपने जिस तरह के हमने पहले सेगमेंट में विजन के बारे में बात की वो भी क्लैरिफाई कर दिया। तो इसमें कोई शक नहीं है कि अगर एक टिपिकल स्ट्रेटिजिक मॉडल की तरह हमारे पैगंबर बैठ के इसको एंड्स, मीन्स और वेज़ की तरह सोचते तो ना मीन्स थे, ना कोई एंड्स समझ आते थे, और पीपल, प्रोसेस और प्रोडक्ट का जो कॉन्सेप्ट स्ट्रैटेजी में दिया जाता है कि आपके पास एक अच्छे प्रोजेक्ट के लिए कुछ अच्छे लोग होने चाहिए, पीपल, कुछ अच्छे प्रोसेसेस होने चाहिए, और फिर आपका प्रोडक्ट या सर्विस ऐसी होनी चाहिए कि दूसरों से बेहतर हो। मगर उन्होंने अपने मामलात अल्लाह की तरफ कर दिए। क्या हमें इसीलिए शेख साहब नज़र आता है इतनी ज़्यादा रेजिलियंस, इतनी ज़्यादा परसिस्टेंस हमारे पैगंबर की ज़िंदगी में? अब यही यहाँ पे खूबसूरती है कि उन्होंने अल्लाह पे तवक्कुल तो किया, बट आफ्टर व्हाट? आफ्टर doing his level best, and his level best then included looking at the means and defining the ways to best utilize those means. बिल्कुल सही। So जब वो मक्का मुकरमा में उन्होंने अपना काम शुरू किया तो उन्होंने जाते ही लोगों को अंदर नहीं शुरू कर दिया काम। The first few people he went to with the message of Allah was his family. It was a very small group of people he approached. He explained what is the vision, what is the goal, and that as his means started becoming more and more expanded, he started defining better ways of using it. So much so जब कि वो मदीना शरीफ पहुँचे, मदीना मुनव्वरा पहुँचे, और वहाँ पे now that he had his own base, he started developing strategic alliances. So from a person who, when he had no means in terms of manpower, went only to his family, and when he had a space, he started developing strategic means, strategic alliances. जो बात है वो ये कि अल्लाह पे तवक्कुल is subject to you doing your own set of planning and your own set of strategic identification कि आपने किस तरह उनको करना है, and then leaving the means to Allah. तो शेख साहब, हमें इस एपिसोड में समझ आती है कि जो हमारे पैगंबर की विजन, क्योंकि वो ऑल इनकम्पसिंग विजन था और एक ह्यूज टास्क था, उसको हमारे पैगंबर ने कैसे अपनाया और ऑब्वियसली दुनिया बदल दी। तो अगर आपको भी किसी इनिशिएटिव में, किसी टास्क में भी ये लगे कि आपका विज़न बहुत बड़ा है, अगर आपका विज़न लोगों के दिल बदलना है और इस्लाम का मैसेज दूर तक फैलाना है, तो आपने सबसे पहले तो नियत और मेहनत करनी है। इवन अगर आप स्मॉल स्टार्ट करते हैं और फिर अल्लाह ताला पर तवक्कुल रखते हैं, तो आपके सामने आपके एंड तो क्लियर है, मगर वेज और मीन्स भी सामने आते जाएंगे। हम अगले कुछ एपिसोड्स के अंदर आपको वो सेटअप भी बताएंगे जब हमारे पैगंबर ने दावा का काम शुरू किया और इस्लाम फैलाने का काम शुरू किया, तो वो कौन कौन से चैलेंजेस उनके सामने आए, और उन्होंने नॉट ओनली वो चैलेंजेस पार किए, बट उसके साथ साथ बहुत सारे और लीडर्स को भी प्रिपेयर किया जिन्होंने फिर पूरी दुनिया में फैल के इस्लाम का नाम रोशन किया। शेख बिलाल, इस एपिसोड के अंदर तो हमने लीडरशिप और स्ट्रैटेजी में विजन की इंपॉर्टेंस के बारे में बात की और हमारे पैगंबर की विजन को समझा। अगले एपिसोड में हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमें उन कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स के बारे में बताएं जिससे अल्लाह ताला ने उस 40 साल नबूवत से पहले हमारे पैगंबर को तैयार किया। अगले एपिसोड में हम इंशाअल्लाह डीप डाइव जाएंगे इनटू कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ द प्रॉफिट, और इंशाअल्लाह इस पे स्टडी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।